أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الف لام میم. یہ آیتیں ایک پر حکمت کتاب کی ہیں جو کہ ہدایت اور رحمت ہے نیک کار کرنے والوں کے لیے. وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. وہی لوگ اپنے پروردگار کی جانب سے صحیح راستے پر ہیں اور وہی لوگ فلاح و کامیاب ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم. بعض لوگ ایسے ہیں جو لغویات کو خریدتے ہیں تاکہ بغیر کسی علم کے بغیر سوجے سمجھے اللہ کے راستے سے لوگوں کو پھسلائیں اور اس کو ہنسی کا ذریعہ بناتے ہیں. یقیناً ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کرتے ہوئے پیٹھ پھیر لیتے ہیں گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں یا گویا کہ ان کے کان میں ڈھاٹ پڑے ہیں. تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنائیے. یقیناً جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے ان کے لیے عیش کی جنتیں تیار ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے سچا وعدہ ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے. محترم سامعین، یہ سورہ لقمان کی ابتدائی آیات ہیں. سورہ لقمان یہ مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفتاً وعظمتاً میں نازل ہوئی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت حروف مقطعات سے شروع فرمایا ہے. اور حروف مقطعات اس کا معنی مفسرین نے فرمایا ہے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، یہاں تلک آیات الکتاب الحکیم، یقیناً یہ پر حکمت کتاب ہے اور ہدایت ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے. ایک اشکال ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف ایمان والوں کے لیے کتاب ہے؟ دنیا میں تو ایک بہت بڑی تعداد غیر مسلموں کی ہے جو ایمان میں داخل نہیں ہے. کیا ان کے لیے کتاب ہدایت یافتہ نہیں ہے؟ یقیناً ہر انسان کے لیے ہدایت یافتہ کتاب ہے، ہدایت عطا کرنے والی کتاب ہے. لیکن صرف اس انسان کے لیے، صرف ان لوگوں کے لیے جو ہدایت اختیار کرنا چاہیں، جو ہدایت کے طالب ہوں. اور جو انسان ہدایت کے طالب ہی نہ ہوں، یہ جو اس کتاب کی طرف دیکھنا بھی نہ چاہیں، تو ان کے لیے تو یقیناً یہ کتاب ہدایت یافتہ نہیں بن سکتی ہے. تبھی اللہ نے ہدی و رحمۃ للمحسنین فرمایا ہے کہ نیک کام کرنے والوں کے لیے جنہوں نے ہدایت کو اختیار کیا ہے، جنہوں نے ہدایت کو طلب کیا ہے،
یہاں الف میں ہم شروع میں پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی ہدایت یافتہ کتاب، ہدایت والی کتاب ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا ہدایت یافتہ یعنی محسنین میں کون کون شامل ہے ان کا تفصیل اللہ فرماتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اشکال ذہن میں آتا ہے کہ یہ چونکہ مکی صورت ہے اور یہاں ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کا حکم بھی ہے، تو اصل معاملہ ہے کہ جو صاحب در منصور نے بھی تذکرہ جس کا کیا ہے، اور ابن کثیر نے بھی، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جو اس سے پہلے ہم نے سورہ مزمل کی تفسیر میں بتایا تھا کہ سورہ مزمل چونکہ مکی صورتوں میں سے اور ابتدا اسلام میں نازل ہوئی ہے، اور وہاں بھی واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لفظ زکاۃ کا تذکرہ آیا ہے، تو وہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کا حکم اصل میں مکہ میں ہی ہوا تھا، اور نماز کے حکم کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی مکہ میں ہی ہوا تھا۔ لیکن پھر جو مشہور ہے کہ مدینہ میں ہجرت کے دوسرے سال جو زکوٰۃ کا حکم ہوا ہے، وہ اصل میں زکوٰۃ کا حکم نہیں بلکہ زکوٰۃ کی تفصیل کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے احکامات آئے ہیں۔ باقی زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم تو مکہ مکرمہ میں ہی ہوا تھا۔ زکوٰۃ کی تفصیل کے بارے میں یعنی کس پر زکوٰۃ، مصارف زکوٰۃ کون ہیں، کس کو دینی چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو یہ احکامات پھر مدینہ میں ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ لوگ جو لہو الحدیث یعنی لغویات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک کر کسی اور ان لغویات میں شامل ہو جائیں۔ تو اصل یہ یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ شان نزول جو بھی کسی صورت آیت کا ہو، لیکن احکام کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے وہ آیت اور وہ حکم عام ہوتا ہے۔ کہ یہ یہاں شان نزول کے اعتبار سے ایک واقعہ ہے کہ حارث بن نضر ایک بہت بڑا تاجر تھا مشرکین مکہ کا، اور وہ تجارت کی غرض سے باقی دوسرے ممالک میں سفر کیا کرتا تھا، اور سفر کرنے کی غرض سے وہ چونکہ بہت سارے ملکوں میں جاتا تھا، وہاں سے وہ کچھ قصے کہانیاں بادشاہوں کی اور ملک فارس وغیرہ کے جو بادشاہ تھے عجم وغیرہ کے، ان کی قصے کہانیاں جمع کر کے وہ مکہ آیا کرتا تھا اور لوگوں کو سنانے لگ جایا کرتا تھا۔ اور وہ اس وجہ سے کہ لوگ جو قرآن کی طرف راغب ہو رہے ہیں، لوگ جو قرآن کے اعجاز کی لوگ جا رہے ہیں اور سن رہے ہیں قرآن کو، اس سے لوگ چونکہ زیادہ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، ان کو اسلام سے روکنے کے لیے یہ قصے کہانیاں ان کے سامنے بیان کرتا تھا۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس نے ایک باندی کو خرید رکھا تھا جو ناچنے اور گانے میں بہت ماہر تھی، تو لوگوں کو جمع کر کے اس باندی کو ان کے سامنے، باندی ناچتی تھی، گاتی تھی وغیرہ، تو لوگ اس کی طرف اسی میں مشغول ہو جاتے تھے، قرآن کی طرف، قرآن کے سننے کی طرف ان کی رغبت ہی نہیں رہتی تھی۔ اور کچھ مشرکین ایسے بھی تھے جو بہت زیادہ راغب ہو گئے تھے قرآن کے، اور چپکے سے قرآن سنا کرتے تھے۔ جب ان کے سامنے یہ باتیں آ گئی تو وہ انہی میں مشغول ہو گئے، قرآن کو بالکل چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ لیکن اگرچہ یہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس کا حکم قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے کہ یہاں لفظ اشترا یعنی یشتری جو ہم نے پڑھا، تو ایک تو اس کا خاص معنی یہ ہے کہ خریدنا، کسی چیز کو خریدا جاتا ہے، دوسرے سے لیا جاتا ہے، لیکن دوسرا معنی یہ ہے کہ اس لفظ کو کبھی کبھار دوسری معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کسی ایک چیز کو دوسری کی چیز کے بدلے تبدیل کرنا۔ جیسے قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد ہے الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اختیار کیا ہے۔ تو ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کو اختیار کرنا، اس کو بھی لفظ اشترا سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور یہ استعمال ہوتا بھی ہے۔ تو اسی طرح لہو الحدیث ایک تو یہ ہے کہ یہاں جیسے حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ان کی تفسیر ہے کہ انہوں نے صرف لہو الحدیث سے گانے والی عورت ہی مراد دی ہے،
لیکن جمہور صحابہ کرام اور تابعین اور عام مفسرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی تفسیر یہ ہے کہ لہو الحدیث یہ عام معنی کے لیے استعمال، یعنی یہ اس سے عام معنی مراد ہے۔ عام معنی یعنی ہر وہ چیز لہو الحدیث میں شامل ہے جو اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد سے انسان کو روک دیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں؟ یعنی جو بھی بات، جو بھی کام انسان کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت سے روک دیتا ہے، اس کو لہو الحدیث میں شامل کر دیتے ہیں۔ اب جو بھی چیز، یعنی جو بھی بات یا جو بھی کام انسان کو اللہ کی ہدایت، اللہ کی عبادت یا اللہ کی یاد سے روک دیتا ہے، تو کیا وہ سب کے سب اس وعید میں شامل ہو جائیں گے؟ اولئک لہم عذاب مہین؟ تو اس کی مفسرین نے پھر الگ الگ تفسیر کی ہے۔ یعنی ایک لہو الحدیث وہ ہے کہ جو انسان کو بالکل کفر تک پہنچاتا ہے، انسان کو بالکل کفر تک پہنچاتا ہے، تو یقیناً چونکہ یہ لہو الحدیث ہی اس درجے کا ہے تو اس اعتبار سے یہ اس زمرے میں داخل ہو جائے گا، اولئک لہم عذاب مہین۔ لیکن ایک چیز ہے، ایک لہو الحدیث ہے کہ جو انسان کو کفر تک تو نہیں لیکن حرام تک، حرام کام اختیار کرنے تک پہنچاتا ہے، تو اس کو اسی اعتبار سے آخرت کے دن سزا بھی ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر لہو الحدیث وہ ہے جو انسان کو نہ کفر تک پہنچاتا ہے، نہ حرام کام اختیار کرنے تک پہنچاتا ہے، بلکہ انسان کو مکروہ تنزیہی یعنی مکروہ کام تک پہنچا دیتا ہے، تو اس کو اسی اعتبار سے اللہ کی جانب سے پکڑ ہوگی۔ تو پہلا نمبر کیا ہے کہ انسان کوئی جو کام کر رہا ہے، چاہے وہ لوگوں کو ہنسانے کا کام ہو، لوگوں کو کھلانے کا کام ہو، لوگوں کو لہو لعب میں مشغول کرنے کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، اگر وہ ایسا کام ہے کہ اس کام میں مشغول ہو کر انسان اپنے دین سے منحرف ہوتا ہے، اپنے عقائد کو بالکل چھوڑ دیتا ہے، اس کے عقیدے بدل جاتے ہیں، اس کو اللہ پر یقین ختم ہو جاتا ہے، قرآن سے یقین ہٹ جاتا ہے اور آخرت کا انکار کرنے بیٹھ جاتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو اگر یہ لہو الحدیث یعنی اگر یہ چیز ان تمام چیزوں میں شامل ہو جائے، یعنی اس لہو الحدیث کوئی انسان ایسا لہو الحدیث پیش کر رہا ہے، کوئی ایسا مزاحیہ کلام پیش کر رہا ہے جو باقی دیکھنے والوں کو، جو باقی اس میں مشغول ہونے والوں کو ایمان سے پھیر دیتا ہے، اللہ اس کے عقائد ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ کفر ہے، اور یہ اولئک لہم عذاب مہین میں اس دردناک عذاب، ذلت والے عذاب میں شامل ہے۔ اور کوئی ایسا ہے کہ جو کفر تک نہیں پہنچاتا ہے لیکن دیکھنے والے حرام کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حرام کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ کوئی ایسا کام ہے کہ نماز، اس میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس نے نماز چھوڑ دی، نماز کا وقت گزر گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، ٹھیک، یا کوئی ایسا کام ہے کہ یہ اس میں ایسا عمل کر رہا ہے کہ جو شرعاً کیا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، جیسے کہ جوا کھیلنا، حالانکہ لہو لعب ہے، کھیل کود ہے، لیکن اب اس میں کیا کر رہا ہے، پیسے استعمال کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، تو جس نے یہ کام ایجاد کیا ہو یا جس نے یہ کام پیش کیا ہو لوگوں کے سامنے، تو یہ کھیلنے والے کو تو اپنا گناہ ہے کہ حرام چیز کو اختیار کر رہا ہے، لیکن جس نے یہ کام ایجاد کیا ہے اس کو مکمل ایک تو ایجاد کرنے کا گناہ ملے گا، اور جتنے لوگ اس کام کو اس کھیل کود میں شامل ہوتے جائیں گے ان تمام کا گناہ اس کے نام اعمال لکھا جائے گا۔ اور یہی حال ہے آج کل، جو اکثر ہمیں ایک ناسور ہمارے جوانوں کے اندر خاص کر آیا ہے۔ اب تو اللہ حفاظ کرے، اب تو اس فیلڈ میں مستورات بھی آ چکی ہیں کہ یوٹیوب بنانے کا جو ایک شوق پڑ چکا ہے۔ چلو ٹھیک ہے کہ اگر کوئی استعمال کر رہا ہے، کوئی شرعاً کوئی حرام نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن صحیح طریقے سے اگر استعمال کرے کہ میرے کلام سے یا جو میں بات لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، یہ بات یا جو کام میں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، یہ کام کہیں ایسا تو نہیں ہے جو شرعاً حرام ہے، یا جو شریعت سے، اسلام سے، اللہ سے، آخرت کے دنوں سے لوگوں کو دور رکھ رہا ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں اس میں پائی جا رہی ہیں، مثلا کوئی ویڈیو بنا رہا ہے اور ویڈیو اس اعتبار سے بنا رہا ہے کہ اس میں مزاحیہ کلام ہے، ٹھیک، اب مزاحیہ کلام کی دو صورتیں ہیں کہ
ایسا مزاحیہ کلام ہے کہ جو اللہ حفاظت کرے نہ تو دنیاوی کوئی فائدہ نہ اخروی کوئی فائدہ ہے، بلکہ کیا ہے اس میں مطلب ریکارڈ کا استعمال ہے، اور اس میں عقائد سے چھیڑ خانی ہے، ٹھیک، اور بالکل یعنی دین سے منحرف ہونے کا خدشہ ہے، اندیشہ ہے. تو اس ریکارڈ کو سننے والا تو اللہ حفاظت کرے ایک تو دین سے وہ پھر گیا، عقیدے اس کے خراب ہو گئے، اس کو تو اپنا گناہ ملے گا ہی، یعنی دین سے دوری کا اس کو جو گناہ ملے گا، لیکن جس نے یہ کام ایجاد کیا ہے اس کے نام اعمال میں اس کے کفر کا گناہ لکھ دیا جائے گا، اور وہ گناہ اس کو آخرت میں بھگتنا پڑے گا. اور ایسے ہی کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے یوٹیوب وغیرہ پہ کوئی ایسا ویڈیو اپلوڈ کیا جس میں کفر تو نہیں ہے لیکن اس میں شامل ہونے سے انسان گناہ کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے اکثر و بیشتر آج ہم وہ گانے وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں، اس میں میوزک وغیرہ رکھتے ہیں، یہ سب چیزیں حرام ہیں. لہٰذا جو میرے یوٹیوبر بھائی ہیں ان سے میں ادباً اپنے گزارش کرتا ہوں، چونکہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں یا بہنیں بھی ہیں، تو وہ کم سے کم ایسے ویڈیوز اپلوڈ کریں جن میں دنیاوی یا دینی کوئی فائدہ ہو. دنیاوی دینی کیا مطلب کوئی نہ کوئی نصیحت ہو، نصیحت آمیز کوئی چیز ہو، بالکل ایسا نہ ہو کہ جس میں بالکل لغویات ہوں، فاحشات ہوں، منکرات ہوں، بس اللہ سے بھی انکار ہو اور قرآن کا بھی مذاق ہو. تو ان تمام چیزوں سے گریز کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہیں، مسلمان گھروں میں پیدا بھی ہوئے اور مسلمان زندگی جی بھی رہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارا نام اللہ بچاوے گیروں میں لکھ دیا جائے. تو ان تمام چیزوں سے ہم کیا کریں، احتراز کریں اور اپنے آپ کو بچائیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کوئی کام کوئی کھیل رہا ہے، نہ دنیاوی کوئی فائدہ نہ اخروی کوئی فائدہ ہے، دینی کوئی فائدہ ہے، لیکن ضیاء وقت ہے، اور ضیاء وقت ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے، مکروہ ہے. حرام تو نہیں ہے، نہ حرام ہے نہ کفر ہے، لیکن مکروہ ہے. تو اس کام سے بھی بچنا بہتر ہے. ہاں اگر کوئی لگ جائے، کوئی ایسا کام کھیل ہے کہ جس میں دنیاوی دینی فائدہ تو نہیں لیکن دنیاوی فائدہ ہے، یعنی اس کی صحت کے لیے اچھا ہے، دوڑنا ہے، کرکٹ کھیلنا ہے، والی بال فٹ بال وغیرہ کھیلنا ہے، تو یہ بہت اچھا ہے چونکہ صحت کے لیے بہت مفید ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ یہ تمام چیز لاہو حدیث میں داخل ہیں. لاہو حدیث میں ہر وہ چیز داخل ہے جس چیز میں نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہو نہ دینی کوئی فائدہ. بس یہ چیز آپ مختصر ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور پھر جب انسان ان لاہو حدیث میں داخل ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، یعنی جو لغویات میں اپنے آپ کو پھنسا دیتا ہے، پھر ان کے سامنے قرآن پڑھیں. مولوی صاحب روزتن پر 2 حضرات واز پڑھا اسراشن گسن کی حدیث میں جو آمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، تو وہ بڑا ہوتے ہوتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب ختم اللہ علی قلوبہم، اس کو کوئی بات اثر کرتی ہی نہیں ہے. تو اسی کو قرآن نے یہاں بیان فرمایا ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں چونکہ دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے، تو وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، تکبر کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے. کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے اس نے سنائی نہیں، یا جیسے کہ اس کے کان میں ڈانٹ پڑے ہوئے اس کو سنائی نہیں دیا ہے کہ ہم مولوی صاحب کے سامنے بیٹھا بھی ہے، بات بھی سن رہا ہے، لیکن افسان کہیں اور ہے کہ بات کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو یہ بھی دردناک عذاب میں. کیوں پوری زندگی لغویات میں لگا رکھی ہے. ہاں کچھ یوٹیوبر ایسے حضرات بھی ہیں کہ ماشاءاللہ مزاحیہ ویڈیو ہے، یعنی ہنسانے والا ویڈیو بنا رہے ہیں، اور بہت اچھا مطلب وہ مذاق کر رہے ہیں اس میں، لیکن وہ مذاق اس اعتبار سے کہ اس میں بہت زبردست نصیحت ہوا کرتی ہے. کچھ یوٹیوبر ایسے بھی ہیں کہ مولوی نہیں ہے لیکن بہت اچھا وہ ان کے اس یوٹیوب کے ان کے اس ویڈیو کلپ کے ذریعے سے عوام کو سبق مل رہا ہے اور اچھا درس مل رہا ہے. تو اگر ایسا ہے کہ جس سے دنیا کوئی فائدہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی اپنی جوانی کو ان لغویات اور خرافات میں نہ لگائیں. ہم تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم اپنی زندگی کو ان خرافات میں ضائع کریں، اللہ حفاظت کرے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بہترین جنت و نعمتوں والی جنت تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ہمیں بھی نصیب کرے.
اور تمام پوری امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب کرے۔ یقین یہ اللہ کی طرف سے سچا وعدہ ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ زبردست حکمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔